آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ سوال بہت بڑا ہے، یمن کے حوثیز ایران کی جنگ میں اب تک خاموش کیوں ہیں؟ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ غائب کہاں ہیں؟ کیا یہ طوفان سے پہلے کا کوئی سناٹا ہے؟ آئیے اس کے پیچھے کی کہانی سمجھتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب مڈل ایسٹ میں ایران کے دوسرے ساتھی جیسے حزب اللہ اور عراقی موومنٹ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں کود چکے ہیں، تو یمن کے حوثیز فی الحال ایک عجیب سی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہی حوثیز ہیں جنہوں نے لال ساگر میں ریڈ سی میں جہازوں کا نکلنا مشکل کر دیا تھا غزہ جنگ کے دوران، لیکن اب جب ایران پر حملے ہو رہے ہیں تو حوثیز کا مسنگ ہونا سب کو حیران کر رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ایران جنگ کے 2 ہفتے پورے ہو چکے ہیں، تب بھی فلسطین کے لیے ہر بار جنگ میں کودنے والے حوثیز اب تک اس جنگ میں کیوں نہیں کودے؟ دراصل اس سناٹے کے پیچھے 3 بڑی وجہ نظر آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے سمجھیے گا، ایک سنیں گے تو سرا کھو دیں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہے پچھلے سال اگست میں ہوا وہ سخت ہوائی حملہ جس میں اسرائیل نے یمن کی کیپٹل سنا میں حوثی سرکار کے پرائم منسٹر اور چیف آف اسٹاف سمیت 12 بڑے لیڈروں کو مار دیا تھا۔ شاید اس بھاری جانی نقصان نے حوثیز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، شاید اب ان کی لیڈرشپ بہت زیادہ چوکنی ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ ایسا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی جس سے ان کے بچے کچے کمانڈرز اور ٹھکانے ختم ہو جائیں۔ دوسری بڑی وجہ سعودی عرب کے ساتھ ان کا سخت تناؤ۔ ماننا ہے میرا اور جانکاروں کا بھی کہ اگر حوثیز نے دوبارہ لال ساگر میں جہازوں پر حملے شروع کیے یا میزائلیں داغیں تو سعودی عرب اسے اپنی ریڈ لائن مان سکتا ہے۔ چونکہ ہرمز کا راستہ بند ہے، ایران کی جنگ کی وجہ سے پوری طریقے سے بلاک ہے، اسی لیے سعودی عرب اب اپنے تیل کو بیچنے کے لیے بس لال ساگر کے راستوں پر ڈیپینڈ ہے، یہی راستہ بچا ہے۔ حوثیز کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے لال ساگر میں جہازوں کو ٹھوکا پیٹا تو سعودی عرب پھر سے یمن کی جنگ کو ہوا دے سکتا ہے، جس سے ان کی سطح یعنی پاور خطرے میں پڑ جائے گی، اور سعودی عرب ڈائریکٹ آئے نہ آئے، جو دوسری سرکار یمن سے چلتی ہے اور دوسرے گروپس ہیں، انہیں وہ اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ وہ حوثیز کو اپنے ساتھ جنگ میں الجھا لیں تاکہ حوثیز ریڈ سی میں اپنے مشن روک دیں۔ اب تیسری بڑی وجہ سن لیجئے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ حوثیز کوئی معمولی پراکسی نہیں ہے۔ حالانکہ ایران ان کا مددگار ہے، لیکن حوثیز کا اپنا ایک الگ ایجنڈا ہے۔ وہ اپنی زمین پر اور تیل والے علاقوں پر اپنا کنٹرول اور قبضہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، کھونا نہیں چاہتے۔ میرا ماننا ہے کہ ایران ابھی اپنے اس خاص کارڈ کو بچا کر رکھ رہا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ یمن کے حوثیز کا استعمال جنگ کے اگلے حصے میں کیا جائے، تب جب امریکہ اور اسرائیل پوری طرح تھک چکے ہوں۔ لیکن حوثیز کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے پچھلے ہفتے ہی صاف کر دیا کہ ان کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، گھوڑے پر۔ وہ بس اس موقع کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ اسرائیل یا ریڈ سی پر ایسا حملہ کریں جس سے پوری دنیا کی اکنامی ہل جائے۔ دراصل حوثیز کی یہ خاموشی دشمن کے لیے کسی سیریس خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ وہ جب تک خاموش ہیں تب تک خاموش ہیں، وہ جب بولیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹریٹ آف ہرمز جیسا ہی نظارہ ریڈ سی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے کہ جدہ سے جتنا ٹرانسپورٹ، جتنا مال ادھر سے ادھر سعودی عرب کا ہوتا ہے وہ بھی ٹھپ پڑ جائے گا۔ ایجپٹ کے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ایجپٹ وہ اکیلا واحد ابھی اس طرف کا قریبی عرب ملک ہے جو ایران کے حملوں سے بچا ہوا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو حوثیز کے خاموش رہنے کو صرف خاموش رہنا نہ جانیں، اسے ایک اسٹریٹجی سمجھیں، اور یہ اسٹریٹجی ایران نے ہی بنی ہے۔ ایران ایک مہرہ بچا کر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران حزب اللہ کے کودنے کے بعد لبنان کا بھی حال دیکھ رہا ہے، لبنان تباہ ہو رہا ہے۔ اب مہینوں کی خاموشی کے بعد یمن کی طرف سے حوثیز کے اسپوکس پرسن یحییٰ ساری کا ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے سیاسی گلیاروں میں ہلچل مچا دی۔ وہ بیان سنیے۔ یہ بیان صاف کرتا ہے کہ یمن کی نظریں صرف جنگ پر نہیں بلکہ ایران کے اندرونی حالات پر بھی ٹکی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یحییٰ ساری نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے سیدھے طور پر ایران کی عوام کو مخاطب کیا
انہوں نے بہت ہی سخت لہجے میں کہا کہ ایران کے دشمن آج ایک ہو چکے ہیں اور ان کی پوری کوشش ایران کی آزادی، اس کی خود مختاری اور اس کی طاقت کو ختم کرنے کی ہے۔ یحییٰ ساری نے ایرانیوں سے اپیل کی، ایرانی عوام سے، کہ وہ اپنی ایکتا یعنی یونٹی کو ٹوٹنے نہ دیں، کیونکہ اسی یونٹی کے دم پر وہ امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے غرور کو توڑ سکتے ہیں۔ حوثیز کے اسپوکس پرسن کا یہ بیان محض ایک تقریر نہیں ہے بلکہ ایک بڑا سیاسی اشارہ ہے۔ انہوں نے ایران کے نوجوانوں سے کہا کہ وہ اپنی 45 سال کی تاریخ کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے ایک بہادر لیڈرشپ نے انہیں دنیا کے سامنے کھڑا کیا۔ 45 سال مطلب اسلامک ریولوشن کے۔ یحییٰ ساری نے امریکہ کے وعدوں کو ایک سراب یعنی مائریج یعنی دھوکہ بتایا اور کہا کہ دشمن کی باتوں میں آ کر اپنی آزادی کا سودا نہ کر دینا۔ یحییٰ ساری نے اس بات پر زور دیا کہ ایران آج جس سافٹ وار کا سامنا کر رہا ہے اس میں جیت صرف صبر اور بہادری سے ہی ممکن ہے۔ یحییٰ ساری کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایرانی عوام اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ڈٹی رہی تو امریکہ اور زائنی حکومت کی ہار طے ہے۔ یحییٰ ساری نے اس بیان میں ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا، ناٹ اے سنگل سگنل، ایک بھی اشارہ ایسا نہیں دیا کہ یمن اس جنگ میں ایران کی خاطر کودنے جا رہا ہو۔ باقی اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ یہ بیان 11 مارچ کی رات کو آیا تھا اور میں اسے آپ کے سامنے 13 مارچ کو پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، یمن کی طرف سے آیا یہ پیغام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حوثیز بھلے ہی ابھی خاموش ہوں لیکن ان کا دل اور ان کی حمایت پوری طرح ایران کے ساتھ سینے میں دھڑک رہی ہے۔ شاید انہیں ایران سے کسی اشارے کا انتظار ہے جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ بڑھ جائے یا بہت بڑا ہو جائے۔ اور آج القدس ڈے منایا گیا، تہران کی سڑکوں سے لے کر صنعا کی سڑکوں تک، اور یمن میں پوری ہر جگہ بھیڑ نکلی۔ اور یہ یمن کا نیوز پیپر ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج لاکھوں لوگوں کا سمندر صنعا کی سڑکوں پر القدس ڈے منانے نکلا، فلسطین کے حق میں یہ بھی، فلسطین کے حق میں ایرانی بھی۔ کسی عرب ملک میں، حالانکہ وہ مناتے نہیں، یہ نہیں شروع کیا، حالانکہ وہاں فلسطین کے لیے رونا تو رویا جائے گا لیکن فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ نہیں نکالا جائے گا۔ اصل میں پروٹیسٹ وہاں کسی کے لیے نہیں ہوتا، اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومتوں کو عرب کی یہ لگتا ہے کہ ایک بار کسی ایک پروٹیسٹ کی اجازت دے دی، یہ خون منہ کو چکھا دیا، تو کل کو پروٹیسٹ ہماری راجشاہی کے خلاف نکلنے لگے گے، ڈیموکریسی کی آوازیں اٹھنے لگے گی اور جو ہے راجشاہی خطرے میں پڑ جائے گی، بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یمن کے لوگوں نے آج فلسطین کی حمایت میں، سولیڈیرٹی میں ان کے جو ہے وہ یہ جلوس نکالے، اور ان کی ایک تصویر قدس نیوز نیٹ ورک نے بھی شو کی جس میں لاکھوں لوگ یہاں سے وہاں تک، حد نگاہ تک سڑکوں پر نظر آئے، فلسطین کے حق میں نعرے بلند کرتے ہوئے۔ القدس ڈے۔ اور آج ایران کی سڑکوں کا حال کیا تھا؟ بمباری ہو رہی تھی، ہم نے دکھایا بمباری ہو رہی ہے اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا کر فلسطین کے لیے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور آج یہ کولاج دیکھیے، کون ہے ایران کا ٹاپ لیڈر، ٹاپ چہرہ جو اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر نہیں ہے، وہ سب آج سڑکوں پر تھے، اوپر تھے، کوئی بنکر میں نہیں تھا، کوئی بنکر میں نہیں تھا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ایران کے لیڈر چھپ گئے۔ یہ ہیں سڑکوں پر چھپے، تم دیکھ رہے ہو انہیں۔ یہ دیکھیے کون نہیں ہے، تہران کا پولیس چیف علی لاریجانی، ان کے جوڈیشل چیف، پریزیڈنٹ آف ایران مسعود پزشکیان وہ سڑک پر ہیں، فورن منسٹر عباس اراغچی وہ سڑک پر ہیں۔ پھر کہتا ہوں، سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ مجتبی خامنئی زخمی ہیں۔ جب یہ سب آ سکتے ہیں تو وہ آ سکتے تھے، وہ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے کہا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، حملے ہو رہے ہیں، ہو جاتے ہیں زخمی، وہ آئیں گے سامنے۔ ایران اگر ان کا جشن منا رہا ہے تو مان لیجئے کہ وہ سیف ہیں، لیکن وہ ابھی ریسٹ پر ہیں۔ حوثیز پر یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے بنایا، کیونکہ آپ لوگ چاہتے تھے یہ پروگرام بنے کہ حوثیز خاموش کیوں ہیں، تو بنا دیا۔ امید یہ کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔
تھوڑی اور محنت کروں گا. ایک پروگرام میں 2-3 گھنٹے لگتے ہیں, پھر ایڈٹ وغیرہ جو ہے ریسرچ میں جاتے ہیں. بولنے کو تو کچھ بھی بول سکتا ہوں دیکھ کے. تو تھوڑا سا صبر کیا کریں, ویڈیو لیٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, اگر آپ اسماعیل قانی پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کا کیا ہوا, وہ ہیں یا نہیں ہیں, تو بتا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.